اس دنیا میں سچ اور جھوٹ یہ دو پہلو ہیں جو صاف صاف اللہ نے دکھا دیے ہیں ہر انسان کو، اور یہی انسان کے اندر رچنا رچی ہے اللہ نے کہ سچ اور جھوٹ ایک حقیقت ہے اور ایک فراڈ ہے۔ تو حقیقت کو پہچاننا ہے اس دنیا میں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا کی جو حقیقت ہے وہ ساری کی ساری مصیبت، تباہی، پریشانی، آفت، جتنی بھی انسان کے لیے پریشانی کی چیز ہیں وہ قرآن مجید میں دو شبدوں میں بیان کر دی گئی ہے، ایک ڈر اور ایک غم۔ آگے آنے والے وقت کا ڈر ہے، پتہ نہیں یہ حادثہ نہ ہو جائے، ہماری ہستی کھیلتی زندگی بکھر نہ جائے، کوئی ہم میں سے مر نہ جائے، کوئی دکھ تکلیف نہ آ جائے۔ یہ انسان کے اندر سے احساس کی بات ہو رہی ہے، جو انسان کے من میں جو احساس ہے۔ تو دو وقت ہے انسان کے پاس، ایک تو بیت گیا، اس کا غم ہے کہ پچھلی سال ہمارے فلاں ختم ہو گئے، فلاں یوں حادثہ ہو گیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، نہ ہوتا تو کاش ہم ایسا کرتے۔ اور ایک وقت جو ہے آگے ہے، اور ایک وقت کا لمحہ ہمارے اوپر بیت رہا ہے۔ جو بیت رہا ہے، جو کھا لیا، جو پی لیا، بس وہ ہے۔ آگے کیا ہونے والا ہے ہمیں پتہ کچھ نہیں۔ اس کائنات کی ڈور، ہماری زندگی کی ڈور سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو اس کائنات کا حقیقت والا مالک ہے۔ تو ہمیں حقیقت پر غور کرنا چاہیے، سچ پر۔ سچ کا جو راستہ ہے یہ اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے کہ میرے بندے سچ کے راستے پر چلتے ہوئے مجھے پہچانیں۔ یہ کائنات میں نے کیوں بنائی ہے اور انسانوں کو کیوں بنایا ہے۔ اور جو جھوٹ ہے وہ ایک شیطان کا راستہ ہے جو انسان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ کائنات کا بنانے والا اللہ ہے، سب کچھ اسی نے بنایا ہے، شیطان بھی اس کا بنایا ہوا ہے، لیکن شیطان اس کا نافرمان ہو گیا۔ آدم علیہ السلام سے نفرت تھی، تو لہٰذا ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم سے بھی نفرت ہے۔ اسے جیون کا سمے لمبا دے دیا گیا ہے، اور شیطان اور اس کے ماننے والے ہم لوگوں کو ایشوری رچنا کے خلاف جھوٹ پر، دھوکہ دینے پر لگے ہوئے ہیں۔ انسان جو ہے اس بات میں کر رہا ہوں، یہ بات حقیقت ہے، مگر سن کر بھی انسان یہ سمجھتا ہے کہ ارے کچھ نہیں ہے، ویسی بات ہے، ہلکے میں لیتا ہے۔ جبکہ اگر اس نے اللہ کی باتوں میں غور نہ کیا اور جیون کا سمے بتا دیا تو اس کے لیے بہت بڑی بربادی ایک جہنم کی آگ میں، جو کہ اٹل حقیقت ہے، موت کے بعد ہونے والی ہے۔ مگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ بے فضول کی بات ہیں، بیکار کی بات ہیں، شیطان اس کے کان میں پھونکتا ہے، ان باتوں میں کچھ نہیں ہے، ان میں نہ پڑ۔ ایک دھوکے کی طرف نگاہ لگاتا ہے کہ تجھے دنیا میں ہمیشہ جینا ہے، تیرا کوئی مالک نہیں ہے تو دنیا میں آزاد ہے، تو لہٰذا تو دنیا میں ترقی کر۔ دنیا میں دیکھ، جس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، پیسہ ہے تو عزت ہے، وہ جھوٹی عزت دکھاتا ہے نا۔ اصل میں عزت تو وہ ہے جو انسان دل سے عزت کرے، دل سے۔ اور ایک عزت وہ ہے جو انسان خام خواہی جو ہے کسی کو چاہے حرام کی کمائی ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، بس یوں ہی سلام کر رہا ہے، اسی وجہ سے وہ یہ کامیاب ہے، اس کے پاس پیسہ ہے۔ تمہیں کیا معلوم کیسے اس کے پاس پیسہ ہے۔ اور دنیا کی عزت کیا عزت ہے، جس زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہ ہو، اس زندگی میں کیا عزت لوگے بھائی؟ اگر زندگی کی ضمانت ملے کہ تمہیں کبھی موت نہ آئے گی اور اس میں پھر عزت ملے تو وہ ہے عزت، اور وہ زندگی موت کے بعد ہے، جسے جنت کے نام سے بتایا گیا ہے، جس کو آج لوگ کھیل اور مذاق کے سوا کچھ نہیں سمجھتے۔
اس دنیا میں سب سے زیادہ بیکار اللہ کی بات سمجھی جاتی ہے، جس نے سب کچھ بنایا ہے، جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے، اسی کی بات کو لوگ بیکار سمجھتے ہیں۔ کیا دلیل ہے؟ کہ سچ سامنے آتا ہے، اللہ کا حکم سامنے آتا ہے، اور انسان سمجھ بھی جاتا ہے کہ یہ بات سچ ہے، مگر پھر بھی اسے نظر انداز کر دیتا ہے اور اس سے منہ موڑ لیتا ہے اور دنیا کے دھوکے کی طرف لگ جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم بھونک بھونک کے پریشان ہو رہے ہیں، لوگ سن نہیں رہے بھائی، یہ لوگ مردہ ہیں، جاگ نہیں رہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ انسان سچ کو سمجھ جاتا ہے، کوئی بھی ہو، اور وہ جان بوجھ کر اس سے منہ موڑ لیتا ہے اور پھر اپنا اسی دنیا کی دھن میں لگ جاتا ہے۔ جان تو جاتا ہے انسان کہ یہ جو قرآن جو پیغام پیش کر رہا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام پیش کیا وہ سچ ہے، یہی ہمارے جیون کا مقصد ہے، اسی لیے ہم پیدا کیے گئے اور دنیا میں بھیجے گئے ہیں، اور جیون کا سمے دیا گیا ہے کہ بھئی دنیا میں دل نہ لگاؤ، دنیا دھوکہ ہے۔ اس زندگی کی حقیقت پر غور کرو۔ اس زندگی کی جو بنیاد ہے وہ ایک سانس پر ٹکی ہوئی ہے، اور اس سانس کا بھی اگلے پل کا بھروسہ نہیں۔ یہ حقیقت ہے، سب جانتے ہیں اس چیز کو۔ جو ہم پیغام سناتے ہیں تو آدمی سمجھ جاتا ہے، ایسا نہیں ہے نہیں سمجھتا، لیکن پھر وہ اس کے سوچتا ہے، شیطان کے بہکائے میں آ جاتا ہے کہ بھئی بات تو حقیقت سے، اگر ہم موت کے ہوش میں آ گئے، یہ بات تو سچ کہہ رہا ہے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، دنیا کبھی بھی چھوٹ سکتی ہے۔ اگر ہم موت کے ہوش میں آ گئے تو پھر دنیا میں مزے کیسے لیں گے، پھر ہم دنیا میں زندگی کیسے جئیں گے پھر ہم، ہے نا؟ تو انسان جان بوجھ کر سچ سے منہ موڑ لیتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے سچائی کا انکار کرنے والوں کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ کیا کر رکھی ہے؟ جہنم کی آگ۔ زور سے بولو۔ جہنم کی آگ۔ ہاں، جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے، یعنی کہ اللہ نے پیدا کیا، امتحان لیا کہ دنیا میں جاؤ، سچ کے راستے پر چل کر اور مجھے راضی کر کے آؤ، اور اصل زندگی موت کے بعد ہے، اس کی تیاری کر کے آؤ۔ اب موت کے بعد کی زندگی انسان کو نہیں دکھائی دے رہی، حالانکہ سچ سامنے آیا، اس نے منہ موڑ لیا، لیکن اب اس سچ کے بہت سارے پہلو ہیں نا سمجھنے کے لیے، وہ سمجھنا چاہتا ہی نہیں ہے انسان۔ میں زیادہ سچ کے باریکی میں نہ جاؤں، ورنہ بابا مجھے دنیا میں زندگی جینی بھاری پڑ جائے گی پھر، اس لیے وہ سنتا نہیں، سمجھتا نہیں۔ اب سچ کے جو انسان سمجھے گا، سچ کو قبول کرے گا کہ نہیں، میری دنیا کی زندگی چاہے برباد ہو جائے، مجھے سچ کو سمجھنا ہے، جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے اس کو مجھے سمجھنا ہے، اور اللہ کی مرضی کو سمجھنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو۔ تو وہ انسان پھر سمجھتا ہے، اور پھر وہ جان لیتا ہے دنیا ہی میں کہ ہاں حقیقت میں موت کے بعد زندگی ہے نا؟ کیسے جان لیتا ہے؟ کیونکہ اللہ کی رچنا ہے ہمارے اندر رچی ہوئی، اس رچنا کے آدھار پر جو قرآن مجید میں پیغام دیے گئے ہیں، جس مالک نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمارے اندر رچنا کو رچا ہے، اسی کا قرآن ہے۔ اسی رچنا کے آدھار پر یہ قرآن اس نے بھیجا ہے۔ پھر یہ قرآن سمجھاتا ہے کہ موت کے بعد کیسے زندگی ہے۔ انسان جب کوئی کرم کرتا ہے تو اس کے اندر احساسات ہیں، ضمیر ہے نا؟ جب کوئی نیک کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر سکون پیدا کر دیتا ہے، اسے یہ آگاہی کرتا ہے کہ ہاں یہ اچھا کام ہے، تو نے سچ پر چل کر یہ اچھا کام کیا، تو اسے یہ احساس دلاتا ہے کہ اس کا بدلہ تجھے ملے گا۔ انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے اس کا بدلہ میرا جو مالک ہے وہ مجھے دے گا، اگر انسان اندر کی آواز پہچانے۔ اور جو لوگ جرم اور گناہ کر رہے ہیں، برے کام کر رہے ہیں، جب وہ برا کام کرتے ہیں تو ان کے اندر ایک پچھتاوا ہوتا ہے، ایک خوف ہوتا ہے کہ تو نے غلط کام تجھے کر لیا، تجھے موقع ملا، لیکن تجھے اس کی سزا ملے گی۔ اندر سے اس کا ضمیر کہتا ہے، انسان چاہے اس کی آواز کو سن نہ پائے، سمجھ نہ پائے، لیکن جو غور کرتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر، یعنی کہ ایشوری رچنا میں ڈوب کر، پا جا سراغ زندگی کا سراغ انسان پا لیتا ہے۔ جس نے ہمیں بنایا ہے اس نے رچنا کو رچا ہے بناوٹ میں ہماری، اور اس بناوٹ کے آدھار پر ہی ہمیں اس کی مرضی سمجھنی ہے نا؟ رچنا کے آدھار پر اللہ کی مرضی ہمیں سمجھنی ہے۔ جو رچنا کے خلاف چلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، شیطان کا شکار ہو جاؤ گے۔ اسی رچنا کے آدھار پر پوری طرح جھوٹ سے بچنا ہے اور سچ پر چلنا ہے، اللہ کو پالو گے۔ تو بھئی اس چیز میں ہم یہ سمجھیں کہ دنیا کی زندگی، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے
یہ سمجھ لو کہ اس میں سکھ کا بس نام ہی نام ہے، باقی سکھ نہیں ہے اس دنیا میں، دکھ ہی دکھ ہیں، پریشانی ہی پریشانی ہے۔ حقیقت کی آنکھ کھول کر غور کریں۔ ابھی بتا رہے تھے کہ ایک فلاں جگہ پر جو ہے بھیڑیے آ گئے، وہاں کتنے لوگ پھاڑ دیے انہوں نے رات کو سوتے میں۔ تو کس طرح سے ہم غور کریں کہ اس دنیا میں انسان کے لیے ڈر اور غم کی بادشاہت میں انسان گھرا ہوا ہے۔ یہ سب کیوں کرا ہے اللہ نے؟ یہ سب کیوں کرا ہے کہ انسان دنیا میں دل نہ لگائے، حقیقت کو پہچانے، اس سے دل ہٹائے۔ اس کے سامنے رات دن لوگ مر رہے ہیں، ہے نا؟ کتنے مرتے ہیں روز دنیا میں، انسان دیکھتا رہتا ہے، اور یہ غور کرے کہ آج اس کا نمبر ہے، کل میرا نمبر ہے۔ میں جس دنیا میں بھاگ رہا ہوں یہ دنیا ایک پل میں ختم ہو جائے گی، تو یہ دنیا سے دل ہٹائے اپنا۔ اس لیے اللہ نے اس کائنات کی رچنا ایسی بنائی کہ اس میں دکھ ہی دکھ ہیں، غم ہی غم ہیں، پریشانی ہی پریشانی ہے، مصیبت ہی مصیبت ہے، آفت ہی آفت ہے۔ اب اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی اس دنیا میں، اتنی مصیبت ہونے کے بعد بھی، پھر بھی زیادہ تر جو انسانوں کی بھیڑ ہے اس کا دھیان کیوں نہیں لگ رہا اللہ کی طرف؟ کیوں نہیں لگ رہا؟ ایک تو یہ لگانا نہیں چاہتے، میں نے بتایا جیسے ابھی کہ جان تو لیتے ہیں سچ کیا ہے، کہ بھائی اگر سچ پہ آ گئے تو پھر تو جو ہے دنیا میں پھر جی نہیں پائیں گے ہم۔ تو ٹھیک ہے، تو 4 دن کو مزے لے لے اپنے جھوٹ پہ چل کے۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ دن مزے لے گا آخر موت ہے۔ کر لے جو کرنا ہے، 2 راستے ہیں، سچ پہ چل لے یا جھوٹ پہ چل لے، یا تو اللہ کو راضی کر لے سچ پہ چل کر، یا جھوٹ پر چل کر اللہ کو ناراض کر لے۔ تو کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ اگر تو جھوٹ پہ چل کے یہاں مزے لے لے گا 4 دن، لیکن موت کے بعد پھر جہنم کی آگ ہے۔ یہ آگ کا جو شبد بولا ہے میں نے، اس کو نیو سن کر یوں ہی گزر جاتے ہو تم لوگ، نیو سنا یوں گزر گئے۔ کسی چیز کا احساس بھی تو ہونا چاہیے نا، کہ یہ دنیا کی آگ ہے، ذرا سی انگلی جل جائے اس میں تو کیا حالت بنتی ہے۔ اور جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز ہے، جو جھوٹ اور برائی پر چلنے والوں کے لیے ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جھوٹے اور برے انسان کو تم پسند کر لو گے؟ بتاؤ زور سے۔ جب تم نہیں پسند کر سکتے تو اس کائنات کا بنانے والا اللہ کیسے پسند کر لے گا؟ جب جھوٹے اور برے انسان کو دنیا کا قانون سزا دیتا ہے تو اللہ سزا کیسے نہ دے گا؟ جو اللہ کی دھرتی پر فساد پھیلائے گا، جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا، جیون دیا، اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، اس مقصد کو جان کر بھی پورا نہ کرے گا اور اللہ کی رچنا کے خلاف چلے گا، دھرتی پر فساد پھیلائے گا، قتل و غارت پھیلائے گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرے گا، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرے گا، تو پھر اللہ کا بھی یہ حق ہے کہ اس نے پہلے ہی سزا تیار کر رکھی ہے، جو ہر زمانے میں ہر پیغمبر کے دوارا ایک خبر بھیجی کہ موت کے بعد ظالموں کو ڈرا دو کہ ان کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے، یا تو باز آ جاؤ، ڈر جاؤ، تمہاری جان اس مالک کے قبضے میں ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو اس کائنات کا حقیقت والا مالک ہے، جو دن نکالتا ہے روز، جو رات کرتا ہے، جو ہوا چلاتا ہے، جو بارش برساتا ہے، تمہارے لیے روزی پیدا کرتا ہے زمین میں سے۔ ڈر جاؤ اس سے، اس نے تمہیں امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، بن دیکھے اسے یہ پسند ہے کہ تم ڈرو اس سے، اور اس کی رچنا کے آدھار پر جھوٹ سے بچو، سچ پر چلو۔ اس لیے وہ تمہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے، مگر وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہاری ایک ایک حرکت وہ دیکھ رہا ہے۔ تم چاہے کہیں بھی چھپ کر گناہ کر لو یا اچھا کام کر لو، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اس کے پاس بے شمار ریکارڈ ہیں، 2 فرشتے ہیں کندھوں پر، اللہ کو سب دکھائی دے رہا ہے۔ تم سمجھ رہے ہو کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، ٹوکنے والا نہیں، تمہاری زندگی کا ایک ایک ریکارڈ سب نوٹ کیا جا رہا ہے۔ جب تمہارا فیصلہ کیا جائے گا، تمہیں یہ جیون تمہارا دکھایا جائے گا۔ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھئی جو فلمی ایکٹر ہیں، ہیرو ہیروئن ہیں، 30 سال 40 سال مرے ہوئے انہیں ہو گئے، آج بھی لوگ ان کا جو ہے ان کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان کی فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ جو مالک ہے اس کائنات کا، جس نے ہر چیز بنائی ہے،
وہ تو ہر چیز پہ طاقت رکھتا ہے، اس کے پاس سب کا ریکارڈ ہے۔ تو ہم یہ سوچیں کہ اپنے اپنے جیون کو کہ ہم اپنی اپنی پرواہ کریں بھائی، ہم خود برائی سے بچیں، دنیا کو نہ دیکھیں کہ لوگ برا کر رہے ہیں میں کر رہا ہوں تو کیا حرج ہے، یہ سوچ کر جو ہے ہم برائی پہ نہ پڑیں، بلکہ ہم اپنے آپ کو بچائیں جہنم کی آگ سے۔ قرآن کہتا ہے مرنے کے بعد کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا، جس نے جو کیا ہے اسے بھرنا پڑے گا۔ اب اس دنیا میں کیا ہے کہ سچ بولو گے، سچ پہ چلو گے، سچ بولو گے تو تمہیں تکلیف پہنچے گی اس دنیا میں۔ کیوں؟ کیونکہ اس دنیا میں سچ کو پسند کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ جب تم جھوٹے سے سچ بولو گے تو اس کا منہ کڑوا ہو جائے گا، ہے نا، وہ نفرت کرے گا تم سے، تمہیں تکلیف پہنچائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہی ایمان والوں کو چھانٹنے کے لیے، ایمان والے مطلب ایماندار سچے لوگوں کو چھانٹنے کے لیے، اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر سچے اور جھوٹے یعنی ایماندار اور بے ایمانوں کو چھانٹنے کے لیے یہ دنیا بنائی ہے۔ اب جو دل سے اللہ کو مانے کہ ساری دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، مجھے اللہ کے حکم پہ چلنا ہے، اللہ کے حکم کو نہیں توڑنا، اور اللہ کا حکم کیا ہے؟ سچ پہ چل، سچ پہ جم جا، تجھے کوئی اکھاڑ نہ سکے، سچ کا وہ پہاڑ بن جا کہ تجھے کوئی ہلا نہ سکے۔ اسے کہتے ہیں ایمان والا، ایماندار، سچا انسان۔ اللہ نے یہ دنیا اس لیے بنائی ہے تاکہ اپنے ایماندار بندوں کو چھانٹے ہیں۔ تو اب سچے انسان کی عام پہچان کیا ہے؟ عام پہچان کیا ہے جو قرآن مجید میں بتائی گئی ہے؟ والعصر میں کہ 4 کام کرتے ہیں وہ، 4 کام، اور یہی کامیاب ہوں گے۔ پہلی شرط ہے دل سے ایمان لاتے ہیں، یعنی اپنے مالک کو پہچانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، مالک کو پہچانا۔ پہلی بات تو اسی میں دھوکہ کھا رہے ہیں لوگ، شیطانی دھرم کے اندر شیطانی دھوکہ اور فریب اتنا پھیلا ہوا ہے کہ انسان یہی نہیں سمجھ پاتا دل سے عقل سے صحیح طرح سے کہ خدا ایک ہے یا انیک ہے۔ لیکن جب اللہ سے مانگتا ہے کہ مجھے اپنا سچا راستہ دکھا، اے میرے پیدا کرنے والے، جو تیری طرف سے تیرا سچا راستہ ہے مجھے اس کو دکھا دے اور مجھے دھوکے سے بچا لے، تو اللہ پھر اسے راہ دکھاتا ہے جب وہ محنت کرتا ہے، پرارتھنا دعا بھی کرے اور ساتھ ساتھ محنت بھی کرے، دونوں کام کرے، اور اللہ کی طرف بڑھنے کی محنت کرے دل سے، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ پیر نہ چلے، دل چلے اللہ کی طرف، اللہ کی طرف رجوع ہو، دنیا سے پیٹھ کرے، اللہ کی طرف کو چہرہ کرے۔ پھر اللہ کے ذمے ہیں اس کو ہدایت دینا۔ ہدایت کا مطلب اپنا سچا راستہ دکھانا، اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لانا۔ تو جب انسان مانگتا ہے اللہ اسے راستہ دکھاتا ہے۔ تو اس کائنات کی حقیقت پر غور کیا جائے اور اپنی زندگی کی حقیقت پر غور کیا جائے تو انسان ہر روز اللہ کی بادشاہت میں، ڈر اور غم کی بادشاہت میں ہر وقت ڈوبا ہوا ہے، ہر وقت۔ آگے آنے والا لمحہ پتہ نہیں کیسا آئے، اللہ تعالیٰ بیمار ڈال دے، کوئی حادثہ کرا دے، کوئی کیا ہو جائے، کوئی پتہ نہیں۔ اتنی زبردست بادشاہت اللہ کی چھائی ہوئی ہے، اور ہم اس کی بادشاہت کو نظر انداز کرتے ہوئے اس دنیا کی دوڑ لگا رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے بھئی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جس جنت کا ہم انکار کر رہے ہیں اپنے کرموں سے، کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، یہ سوچ کر، یہ منزل بنا کر ہم دنیا کی دوڑ لگا رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو ہمارے اندر یہ اچھا ہے دنیا میں ہمیشہ جینے کی، اور ہم اس دنیا میں دکھوں کو بھی نظر انداز کرتے ہیں، سب چیز کو نظر انداز کرتے ہیں، ہمارے سامنے مرتے رہتے ہیں لوگ، ان کی موت کو نظر انداز کرتے رہتے ہیں، اپنی موت کو بھلائے پھرتے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت کی اچھائیں اتنی زبردست بھر دی ہیں اللہ نے ہمارے اندر کہ ہم مرنا نہیں چاہتے، اور دنیا موت کا گھر ہے، یہاں میں مرنا ہے، یہ اٹل حقیقت ہے۔ پھر بھی ہم جھوٹ پر چلتے ہیں یہ گمان لے کر کہ ہم مریں گے نہیں بھائی، دنیا میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہر انسان کو پتہ ہے مجھے ایک دن ضرور مرنا ہے، پتہ ہے کہ نہیں؟ اور موت کبھی بھی آ سکتی ہے، دنیا کبھی بھی چھوٹ سکتی ہے۔ تو ہر انسان کو پتہ ہے مجھے ایک دن ضرور مرنا ہے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی وہ دنیا میں ایسے جیتا ہے
जैसे उसे कभी मौत ना आएगी, कभी उसे मरना ही ना हो। ये कितना, जो इंसान, ये जन्नत की इच्छा है हमारे अंदर, कभी ना मौत आए हमें, जन्नत में कभी मौत नहीं आएगी, जिसकी खबरें दी गई हैं। हर ज़माने में पैगंबर लेके आए, जो मर जाता है वो दोबारा दुनिया में लौट के नहीं आता, समझे। तो हम हकीकत पर गौर करें कि हम ईमानदार बने। ईमानदार बनने की कम से कम 4 शर्तें बताई, जो मैंने अभी बयान की थी। कि पहली शर्त तो ये है कि दिल से हम अल्लाह को पहचानें कि हमारा मालिक एक है या अनेक है। हकीकत की आँख खोलकर, अकल का सही इस्तेमाल करके सच को पहचानें और झूठ से बचें। हैं, पेवर दूध की तलाश करें, जिस दूध में मिलावट हो उससे बचें, उसको पहचानें कि इसमें मिलावट है, झूठ की, पानी की मिलावट है। तो पहली सच्चाई तो यह है कि हमारा इस कायनात का मालिक एक है। इस कायनात पर एक की बादशाह छाई हुई है, जैसा कि हमारी फितरत में है, हमारी रचना में है। हमारे अंदर ये चीज़ रखी है अल्लाह ने कि अगर 2 बादशाह आपस में टकराते हैं तो फ़ौरन झगड़ा होता है कि नहीं। इसी प्रकार से इसी रचना के आधार पर अल्लाह ने कुरान में हमें समझाने की कोशिश करी है कि देखो, मैंने तुम्हारे अंदर ये रचना रची है, इस रचना के आधार पर समझो तुम इस बात को। अगर 2 खुदा भी होते तो कभी तो आपस में झगड़ा होता। अगर झगड़ा होता तो एक दिन को निकालता, दूसरा रोक देता। एक हवाओं को चलाता, दूसरा रोक देता। एक कहता भी आज हवा चलेगी, दूसरा कहता नहीं चलेगी। एक कहता भी अब रात होगी, दूसरा कहता नहीं होगी। तो कायनात दरम बरम हो जाती। हम चैन से जो रोटी खा रहे हैं, दिन निकल रहा है, आराम से रात हो रही है। अगर दिन ना निकले हैं तो क्या हाल बनेगा हमारा। अगर बारिश ही बरसती रहे, बंदी ना हो, तो क्या हाल बनेगा हमारा। गर्मी एक हिसाब से पड़ती है, हम झेल जाएं, अब बेहिसाब पड़ जाए तो क्या बनेगा हमारा। सर्दी एक हिसाब से पड़ती है कि हम झेल जाएं, हैं, अगर बेहिसाब पड़ जाए तो क्या बनेगा हमारा। इसी बात को अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि हम ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालते। जितना इंसान को हमने सहन शक्ति दी है, दुख झेलने की क्षमता दी है, उसी प्रकार से हम उसे दुख तकलीफ देते हैं, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से। हम उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालते। तो इस बात से साबित हुआ कि जिस मालिक की इस कायनात में कुदरत छाई हुई है, उसी का कुरान है। ये सच्ची किताब है जो एक एक बात को सच बयान करती है। मगर जिस इंसान को अल्लाह से डर के अल्लाह की बात को समझना हो, अल्लाह को राज़ी करना हो, वही तो इंसान गौर करेगा, वरना लोग दुनिया में धोखा खा रहे हैं। जिसने हमें ज़िंदगी बख्शी, जीवन दिया, इस दुनिया में जीवन की शुरुआत कराई, और सब कुछ उसी का है। उसने हमें पैदा ही अपनी इबादत करने के लिए किया है, और इबादत तो बाद में होगी, पहले पहचान तो लें उसे, हैं, पहले उसे पहचान तो लें। दुनिया में शैतानी, फ्रॉड, धोखा इतना फैला हुआ है कि इसीलिए तो पैदा किया है कि तू अकल का सही इस्तेमाल करके पहचान, मेरी पहचान कर, बिन देखे। ये इम्तिहान है, ये जीवन क्या है, इम्तिहान। और गिने चुने दिन दिए गए हैं भाई, चंद सुबहें हैं, चंद शामें हैं, और उसमें भी इतनी कमज़ोर ज़िंदगी कि कभी भी ख़त्म हो जाए। तो लिहाजा एक एक पल, एक एक समय हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। अपने जीवन का एक एक पल हमें अल्लाह की पहचान में लगाना चाहिए कि हम सही मालिक को पहचानें। दुनिया के प्रोपगंडे, धोखे से बचकर सच्चे मालिक को पहचानें। यही हमारा इम्तिहान है। जो इस इम्तिहान में पास हो गया, फिर उसके लिए जन्नत में हमेशा मज़े का जीवन है। बिना कमाए, बिना मेहनत के हर चीज़ वहाँ पर मिलेगी जो इंसान की इच्छा होगी। और अगर जो इंसान कदर करेगा वो अल्लाह की पहचान करेगा, जो अल्लाह की कदर करेगा उसका एहसान मानेगा, और जो अल्लाह की नाकदरी करेगा भाई, उसके पास अल्लाह का पैगाम आ भी जाएगा, वो जब भी नहीं मानेगा। तो वो जो है मनमानी से जीवन जिएगा। 2 रास्ते हैं, या तो अपने मन को राज़ी कर लो, है ना, बिना मालिक के अपने आप को आज़ाद समझकर, और या फिर अपने रब को राज़ी कर लो। जिसने रब को राज़ी किया वो रब के इनाम का हकदार बनेगा मौत के बाद, जन्नत का।
اور جس نے رب کو ناراض کیا، اپنے من کو راضی کیا، وہ جہنم کی آگ کا سزا کا حقدار بنے گا۔ تو پہلی شرط کیا ہے؟ الا الذین آمنوا، اللہ کو پہچان کر دل سے اس پہ ایمان لاؤ، سچ پہ جمو کہ مالک ہمارا ایک ہے اور اس نے ہمیں بیکار پیدا نہیں کیا ہے، ہمارے اندر اپنی رچنا کو رچا ہے، اچھائی برائی کے احساسات ہمارے اندر رکھے ہیں، جیون جینے کے طریقے بنائے ہیں۔ یہ رچنا رچی ہی اس نے اس لیے ہے تاکہ اس رچنا کے آدھار پر وہ اچھے کرم کرنے والے کو اچھائی کا بدلہ جنت میں دے اور برے کرم کرنے والوں کو برائی کا بدلہ جہنم میں دے۔ یہ دنیا اس نے جو بنائی تو ایک سمے تک کے لیے بنائی ہے۔ یہ دنیا نہ تو چل رہی ہے ہمیشہ سے اور نہ ہمیشہ چلتی رہے گی، سمجھے؟ اللہ ہی کی ہستی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، باقی اس کے علاوہ کوئی چیز نہ ہمیشہ ہے نہ ہمیشہ رہے گی۔ اس دنیا کا ٹائم اس نے فکس کر دیا ہے اور اس میں کتنے انسان امتحان کے لیے بھیجنے ہیں، وہ آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے پہلے ہی پیدا کر دیے ہیں۔ اب وہ انسان آ رہے ہیں اور جب آخری انسان پورا ہو جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ اس دنیا کا جو چلنے کا جو ویوستھا ہے نا، سسٹم ہے، کیا سسٹم ہے؟ اب ہم آ رہے ہیں دنیا میں تو ہمارے لیے پوری اس کائنات کو چلا رکھا ہے اس نے ہمارے لیے، بھئی ہواؤں کو چلا رکھا ہے تاکہ ہم سانس لیں، دن کو نکالتا ہے تاکہ ہم کرم کریں رچنا کے آدھار پر، رات کر دیتا ہے تاکہ ہم آرام کریں، زمین میں سے روزی پیدا کر دیتا ہے تاکہ ہم کھائیں اور جئیں، کھائیں گے تو زندہ رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے گا، تو لہٰذا وہ ہمیں زندہ رکھنا چاہتا ہے ابھی۔ تو جب آخری انسان آ جائے گا تو پھر قیامت آ جائے گی، وہاں پھر ابھی پھر جو ہے سب کو زندہ کیا جائے گا، زندہ کر کے سب کا حساب کتاب لیا جائے گا اور پھر اچھوں کو جنت میں اور بروں کو جہنم میں ہمیشہ کے لیے ڈالا جائے گا۔ ابھی کیا ہے کہ ابھی ہمیں زندگی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، زندگی کا سمے دے رہا ہے، ایک ایک وقت میں کروڑوں انسانوں کو پیدا کر رہا ہے، دنیا میں بھیج رہا ہے، پھر ایک ایک وقت میں ایک ایک حکم سے انہیں جوانی دے رہا ہے، عقل دے رہا ہے، سمجھ دے رہا ہے، ان کا امتحان لے رہا ہے کہ یہ حقیقت پہ غور کرتا ہے کہ نہیں۔ جیون کا سمے دیتا ہے، امتحان لے کے اٹھا لیتا ہے۔ زندگیاں ہماری اس کے ہاں سب پیک ہے، لکھی ہوئی ہے، جب فیصلہ کرے گا سب دکھا دے گا، سارے کرم نوٹ ہیں، ہے نا؟ تو ابھی تو ہمیں دنیا میں بھیج رہا ہے اور امتحان لے کے اٹھا رہا ہے، روز نئے انسان بھیج رہا ہے، امتحان لے کے اٹھا رہا ہے، روز نئے انسان بھیج رہا ہے، امتحان لے کے اٹھا رہا ہے، اور جب یہ دنیا کا سمے پورا ہو جائے گا، انسان سارے پورے ہو جائیں گے، قیامت آ جائے گی اور پھر سب کو پورا بدلہ مالک یوم الدین۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ میں قیامت کے دن سب کو بدلہ دوں گا اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر، اچھے کو اچھا بدلہ جنت میں اور برے کو، زور سے بولو، ہاں، برے کو برا بدلہ۔ تو پہلی شرط کیا ہے کہ الا الذین آمنوا، دل سے ایمان لاؤ، سچ۔ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سچ ہے، وہ ہمارا مالک ہے، اس کی مرضی ہے سچ پہ چلنا۔ اب اس کی مرضی کو پسند کرو، اپنی مرضی مت چلاؤ، دنیا والوں کی مرضی مت چلاؤ۔ کتاب کیوں آتی ہے؟ اس میں اللہ کی مرضی ہوتی ہے کہ میرے بندو، پہلے سے کیا آیا قرآن میں؟ اقرا، پڑھو اس قرآن میں میری مرضی، میں نے تمہیں جیون کیوں دیا ہے، میں تم سے چاہتا کیا ہوں۔ اگر تم نے سب کچھ پڑھ لیا، میری مرضی نہ پڑھی تو تمہارا جیون ناکام ہے، برباد ہے۔ اگر تم نے میری مرضی پڑھ لی تو تمہارا جیون کامیاب ہے۔ تو لہٰذا کتاب کیوں آتی ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اپنی مرضی کو بھیجتا ہے سمجھانے کے لیے کہ جو میری سب کچھ میرا ہے، جو میری مرضی پہ آ جائے گا وہی کامیاب ہوگا، اور جس نے سب کچھ میرا برت کر میری مرضی پہ نہ آیا وہ ناکام ہو جائے گا، سمجھے؟ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی ہستی ہے بھائی، اس نے کائنات بنائی، سب کچھ اسی کا، ہمیں بھی اس نے بنایا، ہم بھی اسی کے، اور سب کچھ اسی کا، دو راستے دے دیے جیون جینے کے، اور پھر رچنا ایسی بنائی کہ اگر اپنی منمانی کرے گا تو نقصان میں رہے گا، اور میری مرضی پہ آئے گا، میں تیرے کریٹر ہوں، بنانے والا، تجھ سے زیادہ پتہ ہے مجھے تیرے بارے میں کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ اگر میں تجھے اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر سچ پہ چلنے کا تجھے آدیش دیا ہے، اس لیے میں سچائی میں تیرے اندر سکون پیدا کر دیتا ہوں۔ جب تو اچھا کام کرتا ہے تو میں تیرے اندر سکون پیدا کر دیتا ہوں۔ اس سے میں نے اشارہ کیا ہے کہ سچ پہ چل،
اس پہ چلنے کا میں نے آدیش دیا ہے۔ تو اب اگر میں تجھے سچ پہ چلنے کے لیے کہوں گا، اچھائی پہ چلنے کے لیے کہوں گا، اگر میں تجھ سے کہتا ہوں کہ شراب نہ پی، تو اس میں میرا فائدہ ہے کہ تیرا فائدہ ہے؟ بتاؤ بھائی، اگر اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا ہے کہ ہم شراب نہ پئیں تو اس میں اللہ کا فائدہ ہے کہ ہمارا؟ ہمارا فائدہ ہے۔ تو دیکھ لو اللہ تعالیٰ کتنی بڑی ہستی ہے کہ ہمیں جو حکم دے رہا ہے اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ وہ بے نیاز ہے، وہ نفع نقصان سے پوتر ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنی بڑی عجیب ہستی ہے۔ اگر وہ ہم سے کہتا ہے کہ بھئی تم جوا نہ کھیلو، تو اس میں ہمارا فائدہ ہے کہ اللہ کا؟ ہمارا ہی تو فائدہ ہے۔ تو اس چیز سے ہم سمجھیں کہ جس انسان نے عقل کا صحیح استعمال کر کے اللہ کے سامنے جھک گیا، اپنی منمانی چھوڑ دی، اپنے من کو راضی نہ کر کے رب کو راضی کیا، بھئی وہ ہے بہترین عقل والا، اور وہ ہے کامیاب انسان جو اس زندگی کے امتحان میں پاس ہو کے چلا گیا اور جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ وہ ہے ہمیشہ کے لیے کامیاب انسان اور سب سے بڑا عقل مند اور ہوشیار انسان۔ اور وہ ہے سب سے بڑا بیوقوف انسان جو اپنے گھمنڈ میں اپنے رب کے سامنے نہ جھکے، بنا مالک کے اپنے آپ کو آزاد سمجھ کر من مانی سے جیون جیتا رہے اور دنیا میں یہ دکھاتا رہے کہ میں بڑا ہوشیار ہوں، میں بڑا سمجھدار ہوں۔ کچھ نہیں ہے سمجھدار تو۔ موت کے بعد اگر جہنم میں چلا گیا، جنت سے ونچت کر دیا گیا، جنت سے محروم کر دیا گیا، جنت میں داخل نہ کیا گیا، جہنم میں داخل کر دیا گیا، تو کہے گا کامیاب ہے، تو ہمیشہ کے لیے تباہ اور برباد ہو گیا۔ تو پہلی شرط کیا ہے؟ دل سے ایمان لائیں، ٹھیک ہے، اللہ کو مالک مانیں۔ دوسرا، اب اس کی مرضی کیا ہے، اس کی مرضی پہچانیں۔ اب اس میں شرطیں ہیں: اللہ پر ایمان لاؤ، قدر تقدیر پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، قیامت کے دن پر ایمان لاؤ، ہے نا۔ اب پہلے تو اللہ کو مالک ماننا، اس پہ ایمان لانا کہ میں بنا مالک کے آزاد نہیں ہوں۔ جب میں بنا مالک کے آزاد نہیں ہوں، میں غلام ہوں، مالک ہے میرا، تو لہٰذا مجھے مالک کی مرضی پہ آنا چاہیے۔ جب انسان عقل سے صحیح سے پہچان لیتا ہے، مالک کو اس نے پہچان لیا اور سچ پہ جم گیا، ہے نا۔ اب مالک کی مرضی پہچاننی ہے اور اس پہ چلنا ہے۔ اب مالک کی مرضی کیا ہے؟ وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ، اچھے کرم کر۔ کیسے کروں؟ تیرے اندر میری رچنا ہے، اس رچنا، اور پھر اس رچنا کے آدھار پہ میں نے قرآن بھیجا ہے۔ سمجھے بات کو؟ تیرے اندر میں نے تجھے بنایا ہے میرے بندے، تیرے اندر میری رچنا ہے، ٹھیک ہے، اس رچنا کے آدھار پر میں نے قرآن بھیجا ہے۔ اور پھر خالی قرآن نہیں بھیجا، قرآن پیغمبر پر بھیجا۔ میں نے جو قرآن میں فرمایا، میں نے پیغمبر کو حکم دیا، میں نے جو قرآن میں فرمایا وہی پیغمبر نے پورا کر کے دکھایا کہ بتا میرے بندوں کو میری رچنا کے آدھار پر کہ میں نے انہیں کیوں پیدا کیا ہے۔ تو تیری زندگی کا ایک ایک نمونہ، جیسے تو انسان ہے، بندہ ہے میرا، ایسی پیغمبر بھی بندہ تھا، ہیں جو تیرے اندر ضرورتیں لگائی ہیں میں نے، جو تیری رچنا رچی ہے اچھائی برائی سے، ایسی پیغمبر کے اندر بھی تھی۔ تو پیغمبر سے میں نے کہا کہ میری رچنا کے آدھار پر اس قرآن کے مادھیم سے اس پر چل کے دکھا اور میرے بندوں کو بتا۔ تو تیری زندگی کا ایک ایک لمحہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہے۔ تو جو بھی حرکت کرے، جو بھی زندگی جیے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھ اور اس کے مطابق جی، تو برائی کی گندگی سے پاک ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ برائی گندگی سے پاک ہو جائے گا۔ سچائی کو اللہ نے پوترتا کا نام دیا ہے، جو سچائی اپنائے گا وہ پوتر ہو جائے گا، اور برائی کو گندگی کا نام دیا ہے، جو برائی اپنائے گا وہ گندا ہو جائے گا۔ تو جو گندا ہو جائے گا، اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم ساری گندگی کا پلندہ بنائیں گے اور جہنم میں ٹھوک دیں گے، جہنم میں پھینک دیں گے۔ اور جو پوتر ہوں گے، پوتروں کے لیے، سچے ایماندار لوگوں کے لیے ہم نے جنت کو تیار کر رکھا ہے، جس میں ایسی نعمتیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل پہ کبھی خیال آیا۔ جو سچ پر چل کر اس قربانی کو دے گا، کیا قربانی ہے؟ وہ اس دنیا کے سچ کو سمجھ لے گا، دنیا کی زندگی بیکار ہے، دل ہٹا لے گا اس دنیا سے، اللہ سے دل لگا دے گا اور اپنی دنیا کی زندگی بکھیر دے گا، وہ برباد کر دے گا، اللہ کو پالے گا، بس وہی جنت کا حقدار بن جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو دوسری شرط کیا ہے؟ وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کر جیسے میں نے قرآن میں فرمایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کر کے دکھایا۔ اس لیے قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی زندگی اللہ نے سرکشت کر دی ہے، اس میں قیامت تک کوئی ملاوٹ نہیں کر سکتا۔
کیونکہ اسی رچنا کو لے کر بچے دنیا میں پیدا ہو کر آتے رہیں گے، اور جو اللہ کو راضی کرنا چاہے گا پوری طرح جھوٹ اور برائی سے بچ کر اور پوری طرح سچائی پر چل کر، تو یہ کتاب قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی قیامت تک رہے گی۔ اللہ اس کی رکشا کرے گا، اس میں کوئی ملاوٹ نہ کر سکے گا، چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اب اگر ہمیں پہلے تو مالک کو مانا، دوسری بات اب اس کی مرضی کو پہچاننا ہے۔ اس کی مرضی کیا ہے؟ اس کی مرضی یہ ہے کہ تو پوری طرح سچ پہ چل، جھوٹ سے بچ، نیک عمل کر، اچھے کرم کر، میری دھرتی پر فساد نہ پھیلا۔ تیسری شرط کیا ہے؟ وتواصوا بالحق، سچ پر خود بھی چل اور سچ کو دنیا میں پھیلا۔ سچ پر خود بھی چل اور سچ کو دنیا میں پھیلا۔ اور چوتھی شرط کیا ہے؟ وتواصوا بالصبر، پوری دنیا پر صبر کر کہ یہ دنیا دھوکہ ہے۔ حقیقت کو پہچان کے تیری جان میرے قبضے میں ہے، جب چاہوں دنیا کو چھڑوا سکتا ہوں، تو پہلے ہی چھوڑ دے۔ توبۃ نصوحا، مجھ سے معافی مانگ، اس سے پہلے کہ تجھے میں موت دے کر اپنی طرف لوٹاؤں۔ لوگ تجھے، تیری ارتھی کو، تیرے جنازے کو اپنے کندھوں پر لے کر میری طرف آئیں۔ بھئی مرنے کے بعد کہاں جانا ہے ہمیں؟ اللہ کے پاس، اللہ کی طرف لوٹنا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ لوگ تجھے اپنے کندھوں پر لے کے آئیں، تیرے جنازے کو، تیری ارتھی کو میری طرف لوٹائیں، تو اپنے پیروں پہ چل کے آ جا میری طرف، مجھ سے معافی مانگ ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر دنیا کی ہر چیز چھڑوا دوں، تو پہلے ہی چھوڑ دے، ورنہ کے دن چھڑوا دوں گا۔ یہ دھمکی ہے اللہ کی۔ چھڑوانے کا مطلب کیا ہے؟ چھڑوانے کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا چھوڑ کے بھاگ جا۔ ایک تو لوگ غور نہیں کرتے، وہ بات کی گہرائی کو نہیں پہنچتے، بات کے رنگ کو نہیں سمجھتے، اپنی جہالت میں الٹا مطلب سمجھ لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل سے دنیا کی ہر چیز کی محبت نکال دے، رہے دنیا میں ہی۔ دل سے، دل مین ہے انسان کے اندر، دل سے ہر چیز کنیکٹ ہے۔ اولاد کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، مال کی محبت، زمین کی محبت، جائیداد کی محبت، ہر چیز کی محبت کہاں کنیکٹ ہے؟ دل سے، ہے نا۔ اب کمپیوٹر میں چپ ہی نہ ہوگی تو پھر کمپیوٹر کیسے چلے گا؟ کمپیوٹر میں چپ مین چیز ہے نا۔ اسی پرکار سے ہمارے جو دل ہے وہ چپ ہے، چپ۔ تو دل سے دنیا کی محبت چھوڑ دے، اس سے پہلے کہ میں موت دے کر چھڑواؤں۔ موت پر تو دنیا کی ہر چیز چھوٹ رہی ہے حقیقت میں، پھر ہے نا، پہلے ہی چھوڑ دے۔ توبۃ نصوحا، تو لوٹے گا میری طرف، میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے، تو لہٰذا اس دل کو میرے لیے خالی کر دے، مجھ سے محبت کر۔ سارا جہان بے وفا ہے، میں وفادار ہوں۔ اور پوری دنیا پر صبر کر، یہ سب دھوکہ ہے، اور مجھ پر توکل کر۔ موت کے بعد میں اچھے کو اچھا بدلہ دوں گا جنت میں، اور برے کو برا بدلہ دوں گا۔ یہ رچنا میں نے رچی اس لیے ہے۔ دنیا کے جھوٹ کے پروپگنڈے میں نہ دھوکہ کھا، ہیں؟ دنیا میں جھوٹ کا پروپگنڈا پھیلا ہوا ہے، اس میں انسان دھوکہ کھا رہا ہے۔ ارے پتہ نہ زندگی ہوگی کہ نہ ہوگی، موت کے بعد جنت ہوگی یا نہ ہوگی، جہنم ہوگی یا نہ ہوگی۔ فرمایا دنیا جھوٹ کا پروپگنڈا ہے، یہ کائنات بیکار نہیں چل رہی ہیں۔ ہاں، اب اس دنیا میں انسان جھوٹ کے پروپگنڈے میں پھنس کر پاگل سا ہو جاتا ہے، سچ کو ٹھیک سے سمجھ نہیں پاتا۔ جب ساری فوج بیوقوفوں کی ہو، جھوٹوں کی ہو، تو وہاں پر انسان کنفیوز ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بھئی صحیح کہہ رہے ہیں، ہے نا، لیکن کہہ رہے ہوتے ہیں وہ غلط۔ تو اس دنیا کی جو رفتار ہے وہ جھوٹ پر ہے، برائی پر ہے۔ اس دنیا میں زیادہ تر پبلک ہے، بھیڑ ہے انسانوں کی، اس کی رفتار کہاں ہے؟ جھوٹ پر، برائی پر۔ اس دنیا کی جو رفتار ہے اس سے الٹے چلو۔ اگر اللہ کو پانا ہے تو الٹے چلو اس سے۔ تو انسان سمجھ نہیں پاتا کہ بھئی سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ اس کے لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ بھئی ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تو آپ سمجھ جائیں گے سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، اور ایک ایک ویڈیو کو بار بار سنیں، کیونکہ انسان کی جو عقل ہے وہ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے۔ ایک بات کو جتنی بار سنے گا اتنی ہی وہ اس کو جو ہے ہوش میں سمجھے گا، آ کر کے جتنا ہوش میں سمجھے گا پھر وہ جھوٹ اور دھوکے سے بچے گا، جو اپنی بگڑی ہوئی زندگی کو سدھارنے چاہے گا۔ مسئلہ سارا یہاں ہے کہ اللہ کی جو ہدایت ہے
اللہ سچا راستہ اس کو دکھاتا ہے. یہاں دنیا میں سب کی زندگی بگڑی ہوئی ہے. اچھائی برائی کی ملاوٹ ہے ہر انسان کے اندر. اچھا بھی کر رہا ہے برا بھی کر رہا ہے. یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. یا تو اچھا بن جائے یا برا بن جا, ہے نا. اللہ کو یہ پسند ہے کہ تو اچھا بن جائے, اس لیے میں نے تجھے پیدا کیا ہے. تو جو اپنی بگڑی ہوئی زندگی کو سدھارنا چاہے گا, جیسے کہ اللہ نے فرمایا ہے سورہ شمس میں 11 قسمیں کھا کر, کہ مرنے کے بعد وہی کامیاب ہوگا جو اپنی روح کو برائی کی گندگی سے پاک کر کے مرا. جو اپنی روح کو, اپنے شریر کو, اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے کیا کر کے مرا؟ ہاں, پاک کر کے مرا. تو لہٰذا جو اپنی بگڑی ہوئی زندگی سدھارنا چاہے گا کہ مجھے پوری طرح جھوٹ سے بچنا ہے اور سچ پہ چل کر اپنی روح کو برائی گندگی سے پاک کرنا ہے, جو یہ ارادہ کر لے گا اور محنت کرے گا, اللہ اس کو پھر آگے بڑھائے گا, اپنا سچا راستہ دکھائے گا, اور قرآن اس کو چمک کی طرح سے پکڑ لے گا پھر. اور جو نہیں چاہے گا وہ قرآن کا پیغام اس کے سامنے جائے گا, لیکن قرآن جو ہے اس کو لکڑی کی طرح سے چھوڑ دے گا. تو اس چیز پہ ہمیں غور کرنا ہے. اب جیسا کہ میں نے کہا کہ بھئی اس کائنات کا سچا مالک اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اس نے یہ دنیا بنائی ہے سچے کو الگ اور جھوٹے کا لوگ چھانٹے, یعنی ایماندار اور بے ایمانوں کو چھانٹے. آپ کائنات کی حقیقت پہ غور کریں. جو انسان یہ کرم کر رہے ہیں نا, ان کے کرموں پر غور کریں. یہ کائنات اسی مقصد کے تحت چل رہی ہے. آپ دیکھیں اسلام سچا دھرم ہے اور ہر پیغمبر مسلم تھا, اللہ کا آگیا کاری, اللہ کی مرضی پہ چلنے والا جو اس کائنات کا مالک ہے. اب اللہ نے ہر قوم میں پیغمبر بھیجے اور سچ اور جھوٹ پیغمبر کے دوارا پبلک کو سمجھایا کہ سچ یہ ہے, جھوٹ یہ ہے. اب اللہ تعالیٰ امتحان سب کے من کا حال جانتا ہے. اب وہ یہ دیکھتا ہے کہ کون مجھ سے ڈر کر میرے حکم پہ آتا ہے. سب کچھ میرا ہی ہے, میں مالک ہوں انسان کا. انجام بھی تیار کر رکھے ہیں میں نے جب رچنا بنائی ہے تو انسان کی. بھائی زندگی جینے کے کیا راستے بنائے ہیں؟ 2, اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل. اور ان 2 راستوں کے 2 انجام بھی موت کے بعد تیار کر رکھے ہیں. اچھائی کا انجام جنت ہے, برائی کا انجام جہنم ہے. اب بہت سے کم عقل لوگ جو عقل نہیں لگاتے, عقل تو اللہ نے سب کو دی ہے, مگر وہ خود جان بوجھ سے عقل نہیں لگاتے. وہ کہتے ہیں مرنے کے بعد مٹی میں مل گئے, ہڈی پسلی گل گئی, سڑ گئی, اب کون زندہ کرے گا؟ ارے بے وقوف, جس نے اس کائنات کو بنایا ہے, جس نے تجھے پہلی بار پیدا کر دیا. کسی مکان کو پہلی بار بنانا کٹھن ہوتا ہے نقشے سے, ہے نا, اور جب بن جائے تو اس کی ریپیئرنگ کرنا آسان ہوتا ہے کہ نہیں؟ بھائی بن گیا وہ مکان, وہ بنانا کٹھن تھا, ناپ تول کرنی پڑتی ہے, نقشہ بنانا پڑتا ہے, محنت بہت کرنی پڑتی ہے. اور ایک ہے مکان بنا ہوا ہے, بن گیا, اب اس میں ٹوٹ پھوٹ ہو گئی, اس کا پلستر چھٹ گیا, اس کی کلئی چھٹ گئی, اس کی ریپیئرنگ کرنا آسان ہے کہ نہیں پھر؟ تو بھلا ان لوگوں سے پوچھو کہ جس نے پہلی بار میں انسان کو بنا دیا, دوبارہ ریپیئرنگ کرنا کون سا مشکل کام ہے اللہ کے لیے؟ ہیں تم اس کو پہچان نہیں پائے, اس خدا کی قدرت کو پہچان نہیں پائے. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. اور انسان مرتا کب ہے؟ موت پر. اسلام میں کہا گیا انتقال ہوتا ہے. انتقال کا مطلب دوسری زندگی میں داخل ہوتا ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جانا, اسے کہتے ہیں انتقال. یہ دنیا امتحان کی دنیا ہے, پیپر لینے کی دنیا ہے, پریکشا لینے کی دنیا ہے, ٹیسٹ لینے کی دنیا بنائی ہے اللہ نے. موت کے بعد بدلے کی دنیا ہے. تو بدلے کی دنیا میں انسان چلا جاتا ہے یہاں سے مر کر. بڑے افسوس کی بات ہے, جلدی ڈرو, اچانک ہمیں موت دے کر اٹھا لیا جائے گا. ہم سوچ رہے ہیں ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. ڈرو اللہ سے, اور ڈر کے اس کی بات سنو اور سمجھو, تاکہ اپنے آپ کو شیطان کا شکار ہونے سے بچاؤ اور جہنم کی آگ میں جانے سے بچ جاؤ. تو بھئی اب دیکھیں دنیا میں ہو کیا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہر دور میں پیغمبر کے دوارا, پیغمبر کا مطلب اللہ کا پیغام لے کے آنے والا ہیں, اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر. تو اب دیکھو, اب پیغمبر تو کوئی آئے گا نہیں بھائی, ہے نا. پہلے زمانے میں پیغمبر آئے, سچ اور جھوٹ کو انہوں نے دکھایا, اللہ کا حکم بتایا رچنا کے آدھار پر کہ پوری طرح سچ پہ ایسے چلو
اور پوری طرح جھوٹ سے ایسے بچو۔ اب اس میں امتحان ہوا، جو لوگ ڈرنے والے تھے وہ سچ پہ آئے، اور جو بے ایمان تھے، جو دنیا کو پسند کرتے تھے، ان کا نقصان ہونے لگا۔ ناری بات سن میں بھائی، مان لیا جو لوگ دھندا کر رہے دھرم کے نام پر، مندر بنا رکھے ہیں، مورتیاں بنا رکھی ہیں بچوں کی طرح جو ہے، اور جو ہے دھندا کر رکھا، انہوں نے پیسہ کما رہے ہیں، جھوٹ پہ چل رہے ہیں، مرنے کا بالکل خیال نہیں، نہ یہ خوف ہے کہ مالک ہمارا سزا دے گا ہمیں، ہے نا، اور بس جو ہے سوچ رہے ہیں دنیا میں ہمیشہ جینا ہے ہمیں، لوٹ مار کرو، دھوکہ دو، فراڈ کرو، دھرم کے نام پہ لوٹو اور مزے کرو۔ تو جب ان کے سامنے یہ پیغام آیا کہ ایشور نراکار ہے، نہ تسے پرتیما استی، اس کا کوئی روپ آکار نہیں ہے، ایکم براہم دیوتیا ناستے نینا ناستے کنچن، بھگوان ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے۔ جب یہ پیغام آیا تو جو ڈرنے والے لوگ تھے وہ سچ کو سمجھے کہ ہاں واقعی میں یہ بات صحیح ہے کہ ایشور نراکار ہے، سارا جہان مرنے مٹنے والا ہے، فانی، اور ایشور ہے لا فانی، کبھی نہ مٹنے والا۔ تو سچ کو انہوں نے سمجھا اور سچ پہ جمے۔ جب سچ پہ جمے تو جو بے ایمان تھے، جو دھرم کے نام پہ دھندا کر رہے تھے مورتیاں بنا کر کے، ان کو نقصان ہوا۔ اب سچائی سے، سچے سے جھوٹا نفرت کرے گا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ سچ کو مٹانے کی کوشش کرے گا۔ اسی لیے قرآن میں آتا ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی سچائی کو، اللہ کی ہدایت کو، اللہ کے نور کو یہ پھونک سے بجھا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نور کا اہتمام کیے بغیر نہیں رہے گا، اپنی ہدایت دے گا اپنے بندوں کو، سچ اور جھوٹ دکھائے گا، جو سچے ہیں ان کو چھانٹے گا، جو جھوٹے مکار ہیں ان کو بھی چھانٹے گا۔ سب کو جیون کا سمے دے رکھا ہے، سب کو اٹھائے گا پھر موت دے کر کے۔ جب ظالموں کو، جھوٹوں کو سزا دے گا، کوئی انہیں بچا نہیں پائے گا۔ تو وہ اپنا ہی بیڑا گرک کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ اب وہ کیا کرتے ہیں کہ اسلام کے دشمن بن جاتے ہیں، اسلام سے دشمنی نبھاتے ہیں، اور جو لوگ اسلام کا پیغام پھیلاتے ہیں ان سے دشمنی نبھاتے ہیں، سمجھے، اور جو لوگ اسلام کو مانتے ہیں ان سے دشمنی نبھاتے ہیں۔ چنانچہ آج آپ دیکھ لیں، پچھلی ہسٹری قرآن بیان کر رہا ہے، جبکہ اللہ نے یہ دھرتی بنائی ہے ایمانداروں کے لیے، اور بے ایمان کیا کہتے ہیں کہ اس پہ ہمارا حق ہے دھرتی پہ۔ کیوں؟ وہ سوچتے ہیں کہ دنیا میں ہمیشہ رہیں گے ہم، ہیں جن کی دو کوڑی کی اوقات نہیں، وہ سمجھتے ہیں، ایمان والوں تو کہتے ہیں ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے اس دیش سے۔ جو اللہ کو پسند کرتے ہیں، حقیقت کو پہچان لیتے ہیں، جھوٹے کہتے ہیں کہ ہمارا ادھیکار ہے یہاں، ہمارا ہے یہاں سب کچھ، اور اس جھوٹے مکار کو یہ پتہ نہیں ہے کہ تو بھی اٹھا لیا جائے گا موت دے کے بعد، کچھ دنوں کے بعد تیرا کیا بنائے گا موت کے بعد، جس کی یہ کائنات ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، اب نبی تو کوئی آئے گا نہیں۔ آج جو بڑے ہائی لیول پر اللہ کے سچے پیغام کو پھیلانے والے لوگ ہیں، جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد ہیں، ہے نا، وہ ہائی لیول پہ اللہ تعالیٰ ان سے پھیلوا رہا ہے اپنی رچنا کے آدھار پر سچا پیغام۔ اب جو جھوٹے ہیں، جو مکار ہیں، جو بے ایمان ہیں، ادھرمی ہیں، وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں ہم دھرم پہ چلنے والے ہیں، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، سچ کے خلاف کھڑے ہیں، مسلمانوں کو تکلیف دے رہے ہیں، ہے نا، مسجدوں کو توڑ رہے ہیں، مندر بنا رہے ہیں، شیطان کا اڈا مندر بنا رہے ہیں۔ تو لوگ مجھ سے اکثر سوال کرتے ہیں کہ بھئی اتنا مسلمانوں کے پیچھے کیوں پڑ رہے ہیں یہ لوگ؟ پہلے بھی رہ رہے تھے مسلمان، تو ہندو مسلمان پہلے تو ایسا نہیں تھا کچھ بھی معاملہ، لیکن اب ایک دم سے اتنا پیچھے پڑ رہے ہیں کہ مسجد توڑ رہے ہیں جو ہے، اور اپنا وہ بنا رہے ہیں، سنگٹھن بنا رہے ہیں، بجرنگ دل، وشو ہندو پریشد، RSS۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو بھی معاملہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ چھانٹ رہا ہے جھوٹوں کو الگ، سچوں کو الگ۔ جو جھوٹے بے ایمان مکار ہیں ان کے اندر دلوں میں یہ روگ تھا، انہوں نے جھوٹ کو پسند کر لیا، ٹیڑھی راہ کو پسند کر لیا۔ اب اللہ نے اپنا پیغام پھیلوایا تو ان کا روگ اور بڑھ گیا۔ اب اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، چل، دونوں راستے دکھا رکھے ہیں میں نے، آنکھیں بھی دے رکھی ہیں، کان بھی دے رکھے ہیں، عقل بھی دے رکھی ہے، سمجھا بھی دیا ہے، احساسات بھی کرا رہا ہوں اندر سے، یہ سچا کام ہے، جھوٹا کام ہے، کنفیوژن کا مادہ بھی دیا۔ اگر کوئی کام کر رہا ہے تو اگر وہ کام ٹھیک سے نہیں ہو رہا ہے تو اس میں کنفیوژن کا مادہ دیا ہے کہ بھئی میں چیک تو کر لوں اسے، تو چیک بھی نہیں کر رہا ہے نا، جھوٹ پہ چل رہا ہے، دوڑ لگا رہا ہے۔
تو जानबूझ के इंसान झूठ को पसंद करता है और फिर अल्लाह ताला ढील देता है कि चल आगे बढ़, जीवन का समय पूरा कर, जैसे कर्म करके आएगा वैसे ही बदला दूंगा। फिर आप देख लें अल्लाह ताला फिर कुछ दिनों के बाद मौत दे दे उठाता है। थोड़ी थोड़ी दिन इंसान जीते हैं कर्म करके और फिर अल्लाह ताला फिर मर मर के चले जाते हैं यहाँ से, फिर अल्लाह ताला बदला देगा उनको। तो इसी प्रकार से हम समझें कि एक जो है फलत के हैं मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, वो बेचारे बहुत नेक आदमी हैं, किसी को तकलीफ़ न देने वाले, इस्लाम का पैगाम फैलाने वाले, मगर जो जालिम हैं जिन्हें इस्लाम से नफ़रत है, जो शैतान के साथी हैं, वो चाहते हैं कि इस्लाम को लोग न समझें। इस्लाम कायनात के मालिक का सच्चा सिद्धांत कानून है, रचना के आधार पर सच्चा धर्म है। इस्लाम को ना समझें, इस्लाम में दाखिल ना हो। शैतान चाहता है ना कि मैं तो जहन्नुम में जाऊँगा ही जाऊँगा। जितना हो सके आदम की नस्ल में से अपने साथ जहन्नुम में ले जाऊँ, इन्हें धोखा खिला करके, फरेब में फंसा करके। तो अब शैतानों ने जो है उन्हें बंद कर दिया है, उम्र कैद कर दी है। इसमें अल्लाह का भी इम्तिहान है। अल्लाह की कुदरत बहुत सारी है। किसी को तकलीफ़ दे रखी है तो उसको जो है ये दिखाने के लिए कि दुनिया में दिल मत लगा बेईमान को, और ईमानदार को तकलीफ़ दे रखी है इसलिए कि उसके गुनाह धुल रहे हैं। उसका भी इम्तिहान चल रहा है कि सब्र करता है कि नहीं। अब जैसे ये नेक इंसान है, अल्लाह की बगैर मर्जी के पत्ता नहीं हिलता। कोई जालिम अगर अल्लाह चाहे तो एक जर्रा बराबर कोई जुल्म नहीं कर सकता। अल्लाह ने ढील दे रखी है, वो इम्तिहान ले रहा है। तो अब इनको जो उम्र कैद हुई है, इसमें जो लोग अल्लाह के दीन की दावत दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनका इम्तिहान है कि वो इनको देखकर डरते हैं या मेरा पैगाम फैलाते रहते हैं, मेरी कुदरत को पहचानते हैं। बहुत से लोग हैं ना भाई, अरे भाई वो पकड़ लिए तो कभी हम ना पकड़ जाएं, हम ना करें, हम बंद कर दें इस काम को, या फिर अल्लाह पे तवक्कुल करके करता रहता है इस काम को और सच्चाई के रास्ते पे चलता है, चाहे कितनी तकलीफ़ क्यों ना आए। ये इम्तिहान है। तो इसी तरह से भाई हम भी इस काम को कर रहे हैं। हाँ, अल्लाह की बगैर मर्जी के पत्ता नहीं हिलता। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला ताकत से ज़्यादा किसी पे बोझ नहीं डालता है, समझे। तो अगर कोई ऐसी बात हो तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मरना तो वैसे भी है, आज नहीं तो कल। सच पे चल के मरोगे तो कामयाब होगे। अगर अल्लाह राजी हो गया तो कामयाब होगे, वरना नाकाम होगे। सारी दुनिया कड़वी बन जाए और अल्लाह मीठा बन जाए तो हम कामयाब हैं, समझे। तो सारी दुनिया में हमारा जो धर्म है ये सच्चा है। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम अपने धर्म को समझें, इसमें अल्लाह की मर्जी समझें, अल्लाह की बनाई हुई रचना के आधार पर सच पे चलें और सच को दुनिया में फैलाएं। ये 4 काम करें। अगर हम ये 4 काम नहीं करेंगे, अल्लाह से माफ़ी मांगे हम कि हमसे गलती हो गई, हमारा काम था सच पे चलना और सच को दुनिया में फैलाना, ईमानदार बनना। अल्लाह से माफ़ी मांगे और इस काम को करना शुरू कर दें तो अल्लाह ताला फिर क्या करेगा, हमें इज्जत देगा और इन जालिमों को जलील करेगा। जो झूठ पर चलने वाले इस्लाम को मिटाना चाह रहे हैं ना, इनको जलील करेगा, इन्हें जो है मिटा देगा, इनको तोड़ देगा, बखेर देगा। तो इसलिए अगर हम ये काम ना करेंगे तो अल्लाह ताला फिर इनसे हमें पिटवाएगा, जलील करवाएगा। तो तुम जगह जगह देख नहीं रहे कि मस्जिदों पे हमले हो रहे हैं खामोखाई जो है, और टोली की टोली बन रही है शैतानों की, जो इंसानी शक्ल में शैतान है और फसाद फैला रहे हैं धरती पर। ये क्या हो रहा है? अल्लाह की तरफ से छांटे जा रहे हैं। ये जानबूझकर बेईमानी पे अड़े हुए हैं। इनको भी जीवन का समय दिया अल्लाह ने, चलो ढील दे दी इनको, चल जो मैंने दिखा दिया ये रास्ता बेईमानी का, फिर भी चल रहा था, चल जल्दी छट फटाफट, जल्दी इम्तिहान दे और फिर मौत के बाद आ, मैं तुझे बदला दूंगा फिर। और मुसलमानों पे चढ़ाई क्यों हो रही है भाई? क्योंकि मुसलमान दिखने में बाहर से मुसलमान हैं, दाढ़ी टोपी ढांचा मुसलमान हैं, अंदर से बेईमान हैं। इसलिए अल्लाह को ये पसंद नहीं है, हैं? ये कहते वो हैं जो करते नहीं, और करते वो हैं जिसका अल्लाह ने इन्हें हुक्म नहीं दिया। अल्लाह की मर्जी से कटकर अपने फ़िरक़ों में बटे हुए हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, इसलिए दुनिया में जलील हो रहे हैं। अल्लाह ताला दिखा रहा है कि देखो ये मस्जिदों को तोड़ रहे हैं, तुम इबादत से बेकार हो, तुम्हारी इबादत बेकार है, सही नहीं है, रस्म है तुम्हारी इबादत जो है। तुम मेरे कुरान को समझ के पढ़ते नहीं, मेरी मर्जी को समझते नहीं, बिना समझे कुरान पढ़ते हो और मनमानी करते हो। ये अल्लाह ताला दिखा रहा है और इन बेईमानों को भी छांट रहा है और मुसलमानों को सजा दे रहा है और इनको मौका दे रहा है कि अब भी लौटो मेरी तरफ, दुनिया परस्ती से बाहर निकलो, दुनिया धोखा है ना। मगर ये कौम
بہت مشکل ہے بھائی جاگے، بہت تھوڑے سے لوگ جاگیں گے، ورنہ یہ قوم سوئی ہوئی ہے، مر چکی ہے دین کی طرف سے۔ تو میں مسلمانوں سے کہتا ہوں جہاں پر بھی میری آواز پہنچ رہی ہے کہ ان باتوں کو کھیل نہ سمجھیں بھائی، جلدی سے اللہ سے معافی مانگیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ ہم مسلمان ہیں، مسلم کا مطلب تیرے آگیا کاری، اللہ کے آگیا کاری، اللہ کے حکم پر چلنے والے، تو لہٰذا ہم سے غلطی ہو گئی، اللہ سے معافی مانگیں، سچائی کیا ہے وہ سمجھیں قرآن مجید میں۔ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں سنیں، تاکہ سچائی کو سمجھیں، اللہ کی مرضی کو سمجھیں، سچ کو سمجھیں اور سچ پہ خود بھی چلیں اور سچ کو دنیا میں پھیلائیں اور ظالموں کو ظلم سے روکیں۔ یہ ذمہ داری ہماری ہے بھائی۔ اگر بے ایمان بے ایمانی کرے گا تو پھر اس کی بے ایمانی کون روکے گا؟ جو ایماندار ہوگا وہی تو روکے گا نا۔ بے ایمان کیوں روکے گا؟ وہ تو بے ایمانی پر راضی ہے۔ وہ تو جو بے ایمانی پر راضی نہیں ہوگا وہ ایماندار ہوگا، اور ایماندار بے ایمان کو روکے گا بے ایمانی سے، ظاہر سی بات ہے۔ تو تم مسلمانوں تم ایمانداری کا دعویٰ کر رہے ہو، تو تم یہ ظلم کون روکے گا پھر؟ جو دنیا میں ظالم فساد پھیلا رہے ہیں ان کو کون روکے گا پھر؟ ہیں تو کھڑے ہو جاؤ، اس بات کو ہلکے مت لو، کھڑے ہو جاؤ، سنبھل جاؤ۔ اگر نہ سنبھلے تو عذاب آ رہا ہے اللہ کا پھر۔ جو انسان جانور سے بھی بدتر ہیں، اللہ انہیں تمہارے اوپر مسلط کرنے والا ہے، اور کر چکا ہے بہت پہلے سے۔ جگہ جگہ یہ آگ لگی ہوئی ہے اور یہ آگ تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے۔ اس لیے اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، اب ہم تیرے قرآن کو سمجھیں گے، بنا سمجھے نہیں پڑھیں گے، نماز کو سمجھ کے پڑھیں گے، بنا سمجھے نہیں پڑھیں گے، رسم ادا نہیں کریں گے۔ اب ہم اپنی عقل اور اپنا دھیان تیری طرف لگائیں گے، دنیا سے ہٹائیں گے، سچ کو سمجھیں گے، ہیں اللہ سے معافی مانگیں اور سچ کو، اللہ کی مرضی کو پہچانیں، قرآن میں ہمارے چینل سے پہچانیں، اور پھر جو ہے سچ کو دنیا میں پھیلائیں، ظالموں کو سمجھائیں کہ موت کے بعد جہنم کی آگ ہے، نرک کی آگ ہے، یہاں تمہارا ایشور امتحان لے رہا ہے، ہوشیار ہو جاؤ، انہیں ڈراؤ ہیں کہ تمہاری جان اللہ ہی قبضے میں ہے، تم دنیا میں بنا مالک کے آزاد نہیں ہو، انہیں سمجھاؤ۔ اور جب پیار محبت سے ظالم کو جرم سے روکنے کے سارے راستے بند ہو جائیں، پھر دھرم یدھ ہے۔ پھر جب کتا پاگل ہو جاتا ہے، کتا جب پاگل ہو جاتا ہے تو کیا کرنا چاہیے بھائی انصاف اس کے ساتھ میں؟ اب کتا پاگل ہوگا تو جگہ جگہ کاٹتا پھرے گا، اگر تم اسے کہیں اور چھوڑ کے آؤ گے تو وہاں بھی تکلیف دے گا، اس کا ایک ہی علاج ہے، اسے مار دیا جائے۔ اسی طرح سے جو انسانی شکل میں جو جانور ہیں نا، یہ بھرے پڑے ہیں دھرتی پہ، چہرے انسانوں کے دکھنے میں انسان ہیں مگر ہیں جانور، پاگل کتے سے بھی بدتر ہو چکے ہیں۔ یہ جگہ جگہ تکلیف دے رہے ہیں، مسلمانوں سے نفرت کر رہے ہیں، مسجد توڑ رہے ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں، اپنا گروپ بنا رہے ہیں، شیطانوں کا دل بننا ہے، بجرنگ دل، شیطانوں کے دل ہیں یہ جانور ہیں، انسان نہیں۔ انسانیت کے نام پر کلنک ہے، ان کو سمجھایا جائے پیار سے، اور جب یہ ظلم سے باجنا ہے تو پھر ان سے دھرم یدھ کرو، ان کا قتل کرو۔ پھر یہ پاگل کتے سے بھی بدتر ہیں، اللہ کا حکم ہے قتل کرو، دھرتی کو فساد سے پاک کرو، تاکہ یہ معصوم لوگوں کی ہتیا نہ کریں، کسی پہ ظلم نہ کریں، قتل و غارت نہ کریں۔ یہ اسلام میں کہیں بھی جو ہے لڑنے کے لیے نہیں کہا گیا سوائے اس جگہ کے۔ اسلام میں طریقہ بتایا گیا کون سا کام کس طریقے سے کرنا ہے، ورنہ اسلام امن شانتی کا دھرم ہے، ہر جگہ امن شانتی امن شانتی۔ اللہ فرماتا ہے غصے کو پیو، برداشت کرو، صبر کرو، ہے نا، اور پھر تم ایمانداری کا تم دعویٰ کر رہے ہو تو تم بے ایمانوں کو مٹاؤ۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا تم اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک کہ ظالم کو ظلم سے نہ روک دو، جب تک کہ ظالم کو ظلم سے نہ روک دو۔ اور ظالم سے کبھی مت ڈرو، اگر تم سچ پر ہو تو اللہ ظالموں کو تمہارے اوپر کبھی حاوی نہ ہونے دے گا، اگر تم سچے ہو واقعی میں۔ اگر ظالم حاوی ہو رہے ہیں تو تم سچے نہیں ہو، پھر تم فراڈ ہو، پھر سمجھے؟ اس لیے ظالموں سے کبھی مت ڈرو۔ سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے، اللہ کل شیء قدیر، ہر چیز پر اللہ کا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے، اللہ کی بغیر مرضی کے پتہ نہیں ہلتا۔ اس لیے جس بھائی تک میری یہ بات پہنچ جائے یوٹیوب کے دوارا، اور یہاں تم لوگ بیٹھے ہو، جتنا ہو سکے اس باتوں کو پھیلاؤ تاکہ لوگ جاگیں، اللہ کا پیغام پہنچے، جاگیں، سنبھل جائیں اور اپنی بربادی سے بچ جائیں۔ اگر ہم نہ لوٹے، اللہ کی طرف معافی نہ مانگی، ہم سچ پہ نہ آئے، تو نگد سزا تو اللہ کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو جانور صفت لوگ ہیں نا، جو جانور سے بھی بدتر ہیں،
گائے کا پیشاب پی رہے ہیں, گوبر کھا رہے ہیں, یہ انسان تھوڑی ہے کوئی. یہ تمہیں دکھنے میں انسان لگ رہا ہے ان کا ڈھانچہ شریر کا, باقی یہ جانور سے بدتر ہے. بھائی جانور, گائے کا جو بچڑا ہے وہ بھی اتنی سمجھ رکھتا ہے کہ مجھے اپنی ماں کا دودھ پینا چاہیے, موت نہیں پینا چاہیے. جو گائے کا بچڑا ہے وہ بھی اتنی عقل رکھتا ہے, سمجھ رکھتا ہے کہ مجھے اپنی ماں کا جو ہے دودھ پینا چاہیے, پیشاب نہیں پینا چاہیے, گوبر نہیں کھانا چاہیے. مگر یہ انسان ہو کر اتنا عقل سے بدتر ہے کہ یہ پیشاب پی رہا ہے گائے کا, گوبر کھا رہا ہے. تو اس بات سے اندازہ لگا لو, میں دلیل دے رہا ہوں اس چیز کی, ہوائی فائر نہیں مار جا رہی, کہ یہ دکھنے میں تو انسان ہے, ہاتھ پیر ہیں, سر ہے, آنکھ ہے, ناک ہے, کان ہے, مگر یہ جانور سے بھی بدتر ہے. یہ فساد پھیلا رہے ہیں. لہٰذا کھڑے ہو جائیں, مسلمانوں کو چنوتی ہے, کھڑے ہو جائیں وہ, اور اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ کی مرضی قرآن میں سمجھیں. تم ایمانداری کا دعویٰ کر رہے ہو تو پھر بے ایمانوں کو سمجھاؤ, اسلام کا پیغام دنیا میں پہنچاؤ. اب کوئی نبی نہیں آئے گا, ہماری ذمہ داری ہے یہ, ہم پہنچائیں, انہیں پیار محبت سے سمجھائیں. اگر یہ ظالم جرم سے باز نہ آئیں تو جان کی پرواہ نہ کریں. جو انسان سچائی کے راستے میں لڑتا ہوا مرے گا, اللہ اس سے راضی ہوگا, وہ جنت میں جائے گا. اور جو انسان برائی پہ چلتا ہوا مرے گا, اللہ اس سے ناراض ہوگا, وہ جہنم میں جائے گا. اصل زندگی موت کے بعد ہے. یہ زندگی دھوکہ ہے, کھیل تماشا ہے. تو کسی سے نہ ڈریں, اللہ سے ڈریں, اور جرم کو دھرتی پہ سپایا کریں, اس کا سپایا کریں. تو یہ بات میں نے کہہ دی بھائی. اب کہاں تک پہنچے گی, کتنے لوگ جاگیں گے؟ ہم تو بھائی دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اس قوم کو جگائے. سو گئی یہ قوم, یہ دنیا پرستی میں ڈوبی پڑی ہے, اس کی دنیا بکھیری جا رہی ہے, بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں. یہ دنیا پرستی میں ڈوبی پڑی ہے. ایک کوٹھی بن گئی, دوسری کی تیاری, کوٹھی توڑی جا رہی ہیں بلڈوزر سے. اب پھر بھی اس قوم کو عقل نہ آ رہی کہ اللہ ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے, ہماری دنیا بکھیر رہا ہے, ہمیں ذلیل کروا رہا ہے. ہم کچھ تو غور کریں. اب بھی فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں, غور نہیں کرتے بالکل بھی کہ ہم اللہ سے ڈریں, ہم سے غلطی ہو رہی ہے, اللہ کی طرف لوٹیں, اللہ کی مرضی کو سمجھیں. کوئی غور نہیں, فرقوں میں بٹے ہوئے. اور جو اسلام کے دشمن ہیں وہ یہ دیکھ کے تھوڑی گولی مارتے ہیں کہ دیوبندی ہے یا بریلوی ہے, وہ تو مسلمان سمجھ کے گولی مارتے ہیں. تو ہم سب مسلمان ہیں, اللہ کی مرضی پہ آ جائیں, اللہ کی مرضی پہ آ جائیں. اللہ کی مرضی کیا ہے؟ امت کسے کہتے ہیں؟ ایک مقصد پہ چلنے والی کو امت کہتے ہیں. ایک مقصد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ, ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے, نہ ہونے دیں گے. اس مقصد پہ آ جاؤ. کیسے؟ جیسے محمد رسول اللہ نے کر کے دکھائی, ایسی ہم کریں گے. اس مقصد پہ سارے آ جاؤ. اپنے آپ کو دیوبندی بریلوی مت کہو, تم اس مقصد پہ آ جاؤ. تم نے سب نے کلمہ پڑھ رکھا ہے, تم اس مقصد پہ آ جاؤ اور پھر ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. پھر دیکھو اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو کیسے مٹاتا ہے اور تمہیں کیسے عزت دیتا ہے. آج تم اللہ کو بھول کر دنیا بٹورنے میں لگے ہوئے ہو, اللہ کے قرآن کو تم نظر انداز کر رہے ہو, رسم ادا کر رہے ہو دین کے نام پر. نماز تمہاری رسم ہے. رسم کسے کہتے ہیں؟ جو بنا سمجھے کی جائے, کنٹینیو. ہمارے غیر مسلم بھائی بھی کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے بوڑھے بھی ہندو تھے, وہ بھی مورتی پوجا کرتے تھے, ہم بھی کرتے ہیں. وہ یہ تھوڑی غور کرتے ہیں کہ مورتی میں خدا ہے کہ نہیں, بس کرتے ہیں, بس رسم ہے بنا سمجھے. ایسی مسلمانوں کا حال ہے کہ ہمارے بڑے بوڑھے مسلمان تھے, وہ بھی نماز پڑھتے, ہم بھی پڑھتے ہیں. یہ غور نہیں کرتے نماز کیسے پڑھنی ہے. سمجھ لیں پہلے, ہم اللہ کی مرضی کو سمجھ کے نماز پڑھیں. جیسی اللہ چاہ رہا ہے ویسی نماز پڑھیں. سمجھتے نہیں؟ جیسی اللہ چاہ رہا ہے اگر سمجھ لیں گے ویسی نماز, تو نماز تو روکتی ہے برائی سے اور بے حیائی سے. اس لیے آج اپنی منمانی کی نماز پڑھ رہے ہیں. اس لیے نماز پڑھ رہا ہے, مسجد میں سے نکلتی گالی بک رہا ہے, چغلی کر رہا ہے, غیبت کر رہا ہے, برائی سے باز نہیں آ رہا. تو ایمان کہاں ہے پھر؟ اللہ کی مرضی سمجھیں گے تو ایمان ملے گا. ایمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ عمل قبول کرے گا. الٹا پھلٹا ہے دنیا میں بھائی. اس لیے سچ کو سمجھیں, سچ پہ چلیں اور محنت کریں. کریں گے بھی سب محنت؟ ہاں. اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں, کیونکہ علم کوئی دوائی کی پڑیا نہیں ہے, میں آپ کو پلا دوں آپ کو آ جائے گا. چینل کے اندر ہزاروں ویڈیو ہیں, ہزاروں, اور ہر دھرم کا علم ہے. تو لگاتار ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھو گے, سنو گے تو سچ سمجھ میں آئے گا. تھوڑا بہت جان لینے سے سمجھ میں نہیں آتا اور انسان گمراہ ہوتا ہے. اس لیے لگاتار ہم سچ کی تحقیق کریں, کھوج کریں. سچ کی کھوج کرنا اللہ کی کھوج ہے, جیون کے سچے مقصد کی کھوج ہے. اس لیے سچ کی کھوج کریں. تو بھئی اسلام ہی ساری دنیا میں سب سے سچا اور اچھا دھرم ہے. پہلے اسلام کو سمجھ لیں. اسلام کیسے پوری طرح سچ پہ انسان کو چلاتا ہے اور پوری طرح جھوٹ سے کیسے بچاتا ہے. تو پہلے اسلام کو سمجھیں اور پھر سمجھنے کے بعد
جب تمہاری عقل پاس کر دے کہ ہاں یہی संसार کے سچے مالک کا سچا دھرم ہے جس پر چل کر میں کامیاب ہو سکتا ہوں، پھر اس پر چلیں، اس کو پھیلائیں، ہے نا، پھر محنت کریں۔ اب اسلام کو سمجھنے کے لیے سب سے زیادہ آسان طریقہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کے اندر ہر ویڈیو کو دیکھیں جا کر کے، اور ایک ایک ویڈیو کو کئی بار سنیں تاکہ آپ صحیح سے سمجھ پائیں۔ آپ کے من میں جو بھی اسلام کے خلاف کوئی بھی سوال ہے اس کا جواب آپ کو مل جائے گا اور آپ کو سنتشٹی مل جائے گی، اور اسلام، سچے اسلام کو آپ سمجھ جائیں گے۔ اگر تم ظالموں سے پٹتے رہو گے تو ظالموں کا اور بھی حوصلہ بڑھتا رہے گا، لہٰذا ظالموں کو، بے ایمانوں کو پیٹو تاکہ وہ بے ایمانی سے رکیں۔ پہلے پیار سے سمجھاؤ ان کو، اسلام طریقہ بتاتا ہے۔ دیکھو، اسلام جو ہے ایک دم فساد کرنے کو نہیں کہتا، اسلام میں ہنسا نہیں ہے۔ اسلام حکم دیتا ہے پہلے پیار محبت سے سمجھاؤ۔ نبی کی زندگی پڑھو، 13 برس کیا کرا تھا، سمجھایا تھا پیار سے، محبت سے۔ یہ قرآن ایک چمک ہے، اس کو گھمایا تھا جیسے لکڑی کا چورا، لوہے کا چورا، آرا مشین پر لکڑی کٹتی ہے اس کا برودہ ہوتا ہے، ایسی لوہا کاٹنی آ رہی، لوہے کو کاٹتی ہے اس کا چورا ہوتا ہے۔ لکڑی کا چورا، لوہے کا چورا دونوں کو مکس کر دو، پھر اس کے اوپر میگنیٹ چمک گھماؤ، چمک جو ہے لوہے کو چپکا لے گی، لکڑی کو چھوڑ دے گی۔ اسی پرکار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار محبت سے 13 برس تک اسلام کا پیغام پہنچایا، ایشوری رچنا کے آدھار پر قرآن کے مادھیم سے سچ اور جھوٹ دکھایا، اس پر چل کے دکھایا، سمجھایا کہ یہ سچا دھرم ہے۔ جو لوگ ڈرنے والے تھے وہ آ گئے، اور جو لوگ جان کر بھی ڈرنے والے نہ تھے اپنے اہنکار میں پڑے رہے، فساد پھیلاتے رہے، اسلام کو مٹانے کی محنت کری، کوشش کری، انہوں نے بھاگ دوڑ کری ہیں۔ ہاں، اس کے بعد پھر جب انہوں نے پھر کیا کیا، اچھائی کا بنایا ایک کوڑا، جتنے بھی اچھے لوگ تھے ان کو اکٹھا کیا، اس کی ایک جماعت بنائی، فوج بنائی، اور پھر باطل پر دے مارا کوڑا، برائی پر، اور شیطانی حکومت کو مٹا کر کے اللہ کی حکومت قائم کر کے دکھائی، جو آج بھی قائم ہے، آپ دیکھ لیں جا کے مکے میں۔ اسی پرکار سے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ فرما رہا ہے ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، تو پوری دنیا میں تو اللہ کی حکومت قائم ہوئی نہیں پھر، تو لہٰذا اب اس امت پر ذمہ داری ہے کہ یہ ایمانداری کا دعویٰ کر رہی ہے تو یہ ایماندار بنے، تو بے ایمانوں کو بے ایمانی سے روکے، دھرتی پر سے ظلم کو مٹائے، جائزی کو مٹائے، اللہ کی حکومت قائم کرے اور شیطان کی حکومت مٹائے۔ آج یہ قوم یہ کام نہیں کر رہی ہے، اللہ کی حکومت قائم نہیں کر رہی، رسم ادا کر رہی ہے، بنا سمجھے قرآن پڑھ رہے ہیں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اب سمجھ رہے ہیں دین پہ چل رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، یہ خود ہی مارے جائیں گے۔ ہو کیا رہا ہے، جب یہ کام نہیں کر رہے اس چیز کو تو پھر اللہ تعالیٰ نے سچ اور جھوٹ دکھا دیا ہیں۔ تو پھر کیا ہے کہ جو بے ایمان ہیں وہ شیطانی حکومت قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہندو راشٹر بنائیں گے، کیا مطلب ہے، اسلام سچا دھرم ہے، اس کو مٹائیں گے، ایک بھی مسجد نہ ہو ہندوستان میں، ایک بھی مدرسہ نہ ہو، ایک بھی مسلمان نہ ہو، ہیں، شیطانی حکومت ہو ساری، بس مورتی پوجا ہو، شیطانوں کی پوجا ہو۔ جب یہ اس کام نہیں کریں گے تو وہ اپنے کام میں لگ گئے، اب ان کی دنیا بکھیر رہی ہے، بکھیری جائے گی اگر انہوں نے اللہ سے معافی مانگ کر کھڑے نہ ہوئے۔ تو بھئی بہت ناپیدار اور بہت بیکار زندگی ہے یہ، اس کے پیچھے نہ پڑیں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کے حکموں کو سمجھ کر انہیں پورا کریں، جان کی پرواہ نہ کریں، سچائی پر چلیں، سچائی کو دنیا میں پھیلائیں، ظلم کو مٹائیں۔ بے ایمان شیطان کے راستے پہ چلنے والے معصوم لوگوں کی ہتیا کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، مرڈر کر رہے ہیں، مسجدوں کو توڑ رہے ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں، ان سے کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، ان کے تو حوصلے بڑھ رہے ہیں اور بھی۔ اس لیے تم ایمانداری کا دعویٰ کر رہے ہو تو کھڑے ہو جاؤ، اور جب تک ان کا قتل نہ ہوگا، مرڈر نہ ہوگا، یہ رکنے والے نہیں ہیں، یہ ڈرنے والے نہیں ہیں، ہاں ان کے تو حوصلے بڑھ رہے ہیں، اور تم ایماندار بن کے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے حکم کو پورا کرو، اللہ کی حکومت قائم کرو، اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرو، لڑو جیسے یہ لڑ رہے ہیں شیطانی حکومت قائم کرنے کے لیے، سمجھے، تب اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، پھر اللہ ان کو بکھیرے گا، ان کے اندر ڈر پیدا ہوگا، ہیں، اب یہ مارتے رہیں گے، انہیں کوئی نہ مارے گا، پھر کیا ہوگا، ان کے حوصلے کھلیں گے، لہٰذا ان کا بھی قتل ہونا چاہیے، ان کا بھی مرڈر ہونا چاہیے، ان کو مٹانا چاہیے، دھرتی پہ امن شانتی پھیلانی چاہیے، اللہ کی حکومت امن شانتی والی قائم کرنی چاہیے۔ یہ بدبخت اسلام کی صحیح بات کو لے کر کے جان بوجھ کر الٹی سیدھی پھیلاتے ہیں اس کو، اور فساد پھیلاتے ہیں۔
ان کا ایک ہی علاج ہے، ان کا مرڈر کیا جائے، قتل کیا جائے، جب یہ باز آئیں گے میرے بھائیوں، ورنہ یہ باز نہیں آنے، جانتے ہیں، یہ خوب جانتے ہیں کہ اسلام سچا دھرم ہے، یہ جان بوجھ کر اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے، جیون کا سمے دے دیا ہے، پھر موت کے بعد نرک کی آگ ہے ظالموں کو سزا دینے کے لیے۔ جتنا ان سے دبو گے، جتنا ان کی خسامت کرو گے، یہ اتنے ہی سر پر چڑھیں گے۔ ہاں، اس لیے ایماندار کسی سے نہیں ڈرتا اللہ کے سوا، ہاں یاد رکھیں، اور ایماندار جو سچا ہوگا اس سے بے ایمان ڈرے گا، ظالم اس کے سامنے بھاگے گا۔ لیکن ایماندار ہے کہاں؟ سب نقلی مسلمان ہیں، باہر سے دکھنے میں مسلمان، اندر سے بے ایمان۔ تو بے ایمان کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی بھائی، جو دل سے ٹھوس ایماندار ہو اس کے سامنے ظالم بھاگتا ہے۔ ہاں، تو بھی میں امید کرتا ہوں کہ ہماری ان باتوں سے آپ کو کافی روشنی ملی ہوگی، کافی فائدہ ہوا ہوگا، اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔